دیکھو قرآن کے الفاظ کیا ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی یہ اس وقت تک تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے خاندانی جھگڑوں کو قرآن کے مطابق نہ نمٹائیں۔ ایک کیس میرے سامنے آیا کہ ایک آدمی کی بیوی، اس کو شک اور شبہے کی بنیاد پہ کسی بندے نے قتل کیا۔ بہت پرانا کیس ہے۔ شک اور شبہے کی بنیاد پہ خاندان کے کسی دوسرے فرد نے، فار ایگزامپل دیور نے قتل کر دیا، ایک مثال، قتل دیور نے نہیں کیا، لیکن میں ظاہر ہے اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ سمجھ جائیں کہ ہماری بات ہو رہی ہے۔ گاؤں میں کیس ہوا کہ بیوی پر شبہات تھے، یقین بھی نہیں تھا۔ شبہات کی بیس پہ شوہر بیوی کو نہیں مار رہا، کون مار رہا ہے؟ دیور، کہ بھئی ہمارے خاندان کی عورت کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، کہیں اس کے غلط تعلقات ہیں۔ یقین بھی نہیں تھا۔ قتل کس نے کیا؟ دیور نے۔ جب دیور نے قتل کیا تو بھائی نے اپنی بیوی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میرے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں کہ آپ پاگل ہو جاؤ، یار یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں۔ بھائی نے کس کو مار دیا؟ وہ کہہ رہا ہے میری بیوی، بھائی مجھے شک نہیں ہے تمہیں، اگر ہے تو میرا ہیڈک ہے نا، تمہارا ہیڈک تو نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہمارے خاندان کا مسئلہ تھا، خاندان کی عزت داؤ پہ لگ رہی ہے، اس کو مار دیا۔ اس نے پھر کس کو مار دیا؟ اس کو مار دیا۔ اب میں نے جب علماء سے رابطہ کیا، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو وائف تھی، جن کی زوجہ تھی، ان کے بارے میں بہت قوی شبہات تھے کہ شاید اس کا کہیں غلط تعلق ہے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ایسا تو بولو ہوتا ہے۔ مجھے حیرانگی یہ ہوئی کہ یہ تو عالم دین ہیں، یہ کیوں اس دیور کو اس کو فیور کر رہے ہیں کہ اس نے اپنی بھابھی کو مار کے صحیح کیا؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے علاقے کی کیا ہے، رسم ہے۔ میں نے کہا حضرت شریعت میں اگر کوئی آپ سے سوال لکھ کے بھیجے، کوئی سوال لکھ کے بھیجے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اگر کسی عورت پہ کسی کو یقین بھی نہیں ہے، گواہ بھی نہیں ہے 100%، اور اگر گواہ بھی ہو تو اس کا بھی تو ایک طریقہ ہے نا اسلام میں، تو یقین بھی نہیں ہے، گواہ بھی نہیں ہے، اور اس بیس پہ دیور قتل کر رہا ہے، تو کیا شرعاً یہ جائز ہے؟ تو آپ ریٹن میں کیا جواب لکھ کے دیں گے اپنی مہر کے ساتھ؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب اس تحریر کو چھوڑو، لیکن ہمارے علاقے کا بہرحال یہ دستور ہے اور یہ قتل بنتا ہے۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، ٹھیک ہے۔ پھر جنت میں جب آپ جائیں تو جنت میں جب اللہ یہ دیکھیں گے نا کس نے قرآن پر عمل کیا، کس نے قرآن کو چھوڑا، تو اللہ سے کہیں کہ اللہ میرے ہاں جنت کا معیار یہ ہے کہ جو ہمارے علاقے کی رسم کو فالو کرے گا وہ جنتی ہے، جو ہمارے علاقے میں رہ کے کسی اور رسم کو فالو کرے گا وہ جنتی۔ یعنی اللہ کو قرآن میں آپ کے حساب سے تھوڑی چینجنگ کرنی چاہیے۔ تو یہ بہت ہو رہا ہے، شک کی بیس پہ مار دیا۔ ہم آپ کو بے غیرتی کی ترغیب ہرگز نہیں دے رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حلال کو اتنا آسان بنا دو کہ حرام کی نوبت بولو نہ آئے، حلال کو اتنا آسان بناؤ۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ دیکھو، ایک طرف غیرت یہ تھی کہ بیٹی کو زندہ دفن کر رہے ہیں کہ کوئی رشتہ نہ بھیج دے اس کے لیے، ہے بھائی، جوان ہوگی تو کوئی نکاح کا پیغام نہ بھیج دے ایک طرف، لیکن جب اسلام آیا تو بالکل اسلام نے اس کو الٹ دیا۔ حضرت عمر کتنی غیرت والے تھے، جب آپ کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہے تو آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ خود ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ پیش کیا ہے آپ نے، کہ میں اپنی بچی کا نکاح آپ سے کرانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر یہ بالکل کہاں تو کسی اور کا نکاح کا پیغام بھیجنے کو پسند نہیں کر رہے، اور کہاں اپنی بیٹی کا نکاح
خود پیش کر رہے ہیں ابو بکر پہ. حضرت ابو بکر نے جواب نہیں دیا. پھر آپ نے حضرت عثمان پہ پیش کیا, حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا, اور حضرت عمر کو اس بات پہ غضب آیا, غصہ آیا کہ بھئی میں خود ایک پیشکش کر رہا ہوں. عرب میں اس کو بہت بڑی بات سمجھا جاتا تھا کہ اپنی بیٹی خود پیش کرنا. تو ہاں یہ نہ کریں نا, یا ہاں کریں, اول تو نہ کا کوئی آپشن ہی نہیں بنتا. کچھ دنوں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نبی نے میرے سامنے تذکرہ کیا تھا تمہاری بیٹی کا کہ نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو میں چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اپنی رائے کیا ہے, جب تک وہ سامنے نہ آ جائے تو میں آپ کے پیغام کو اس وقت تک قبول نہ کروں. اور میں یہ بھی نہیں تھا کہ نبی کے راز کو فاش کر دیتا, تو میں نے نبی کا راز بھی راز میں رکھا. اگر نبی نکاح نہیں کرتے تو میں نکاح کر لیتا. کتنا آسان بنا دیا کہ نہیں بنا دیا. ہمارے ہاں بچی کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی ماں کو بتا دے کہ میں یہ نکاح کرنا چاہتی ہوں, اور صحابہ اپنی بچی کے نکاح کی خود فکر کر رہے ہیں. تو بھائی اعتدال میں لانے کی کوشش کرو. یہ جو کورٹ میرج, دیکھو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. لڑکی کو یہ اجازت نہیں ہے, اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے کہ وہ باپ یا بھائیوں کی مرضی کے بغیر نکاح کرے, کیونکہ ان کا تجربہ, ان کی غیرت وہ زیادہ ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ کون 2 نمبر ہے, کون 1 نمبر ہے. لیکن اسلام نے اس کا بھی حکم دیا ہے کہ باپ اور بھائی اپنی بہن یا بیٹی پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں. تو یہ جو اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں کورٹ میرج کے بعد, آپ کو قتل کرنے کی قطعاً اجازت بولو نہیں ہے. اس میں آپ قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے, جہنم کی آگ میں ہوگے, اللہ کا غضب نازل ہوگا. اللہ آپ کو غیرت کے ایوارڈ نہیں دے گا کہ ماشاء اللہ بڑا غیرت کا کام کیا تو نے, تیری بیٹی نے شادی کی اور تو نے اس کو جان سے مار کے اپنے خاندان کی ناک اونچی کر دی. اس پہ آپ کو قیامت کے دن کوئی ایوارڈ ملنے والا نہیں ہے. حلال حرام میں فرق کرو. اس نے نکاح کیا ہے, ٹھیک ہے طریقہ غلط تھا اس کا, لیکن اس غلط پہ مجبور کس نے کیا ہے؟ اس غلط پہ مجبور آپ نے کیا ہے. اور میں کہتا ہوں اس زمانے میں اللہ, میں نہیں ترغیب دے رہا کہ بھاگ کے نکاح کریں, لیکن اگر کوئی نکاح کر رہا ہے خدا کی قسم اس کے پاؤں دھو کے پیو. ہمارے ہاں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, اس کو روکو. میں کہتا ہوں اگر آپ معاشرے میں چل کے دیکھو تو آپ کو لگے گا یہ مبارک لوگ ہیں, کیونکہ زنا اتنا زیادہ معاشرے میں ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں گھر سے بھاگ کے نکاح کرنے والی اس لڑکی سے کروڑہ گنا بہتر ہے جو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹیں مار رہی ہے اور زنا کر رہی ہے. کروڑہ گنا بہتر ہے. آپ معاشرے کو کمپیئر بھی تو کرو, کس زمانے میں آپ جی رہے ہو, کس زمانے میں آپ زندہ ہو. برائی کا تذکرہ کرنا بھی برائی ہے. میرے سامنے جو یونیورسٹیوں کے حالات ہیں, پروفیسروں کے لڑکیوں سے چکر, لڑکیوں کے بوائے فرینڈوں سے چکر, یہ چکر اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں, جو جتنے غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں وہ شکر ادا کریں گے ہماری بیٹی نے بھاگ کے الحمدللہ شادی کی ہے, کسی سے چکر نہیں چلایا. اس پہ شکر ادا کریں گے. اس ماحول کو دیکھو آپ, ایک جگہ